دعائیں تو ہم نے کرنی ہے فلسطین کے لیے، لیکن صرف دعاؤں تک محدود نہیں رہنا۔ اگر ہم فزیکلی کچھ نہیں کر سکتے تو سوشل میڈیا پر تو طوفان کھڑا کر سکتے ہیں نا، یہاں تو اپنی آواز کے ذریعے حق بلند کر سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کا اس وقت سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونا ضروری ہے، ہیش ٹیگز لگانا ضروری ہے۔ اس سے اگر کچھ نہیں بھی ہوگا نا تو ہم قیامت والے دن یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم نے کوشش کی تھی۔ ہمارا شمار کوشش کرنے والوں میں ہوگا، نہ کہ خاموش رہنے والوں میں۔ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں ہی اور ہیں، ہمارا درد ہی اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں۔ اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے۔ کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئی؟ ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصیٰ، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں۔ جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا، میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصیٰ آئے اور ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی۔ اور میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہاں رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں ہی اور ہیں، ہمارا درد ہی اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں۔ اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے۔ سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا، کیا کریں؟ اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے، لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہے۔ یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے، لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا، پھر تو لیبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے۔ اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے۔ کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئی وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے۔ بی بی عرض کرنے لگی سونیا میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبی کے لیے، اور تیسرا مسجد اقصیٰ کے لیے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی اماں کا۔ یہ نہیں فرمایا اماں اور بیوی کا۔ کہتے جی میں نے برابر برابر لے کے چلنا، برابر ہے ہی نہیں تو تو کیسے برابر لے کے چلے گا؟ ہے ہی نہیں برابر، بیوی اور ماں برابر نہیں برابر لے کے چلا جا سکتا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا، تو یا رسول اللہ عورت پر؟ فرمایا اس کے خامد کا۔ اس کے لیے خانہ کعبہ تو ہے اور تیرے لیے خانہ کعبہ تیری ماں ہے۔ اب یہاں ماحول یہ بن گیا کہ برابر، پہلے 2 4 5 دفعہ بیوی سے چگلیاں سن لیتے ہیں اماں کی، بلکہ کئی تو اتنے بیوقوف ہیں سپورٹر بھی ہوتے ہیں ماں باپ کی غیبتوں میں، کہتے ہیں نہیں ممی آکھاں گا اماں نو گل ٹھیک ہے تیری جو تو بھی کرنی صحیح ہے بات، ابا جی ایسے ہی کرتے، میں کروں گا بات۔ اب تو وہ شروع ہو گئی، اب تو کہے گا دروازہ بند ہو، تو یہ دروازہ بند ہو سکتا؟ اسے بتاؤ بیت اللہ کی طرف پیر نہیں کیے جا سکتے۔ اور بیوی بھی یاد رکھے اگر آج وہ کسی کے بیٹے کے بارے میں بات کر رہی ہے تو بیٹا اس کا بھی بیاہ جائے گا، زیادہ لمبا فرق نہیں پڑتا، 20 22 سالوں کا پڑتا ہے، فوری طور پہ بدلہ مل جاتا ہے۔ یاد رکھے اگر تو زندگی کے اندر صحیح رہے گی تو تیرے لیے بھی وقت صحیح آئے گا، اور اگر تو بری رہے گی تو پھر تیرے حق میں بھی رویے سخت ہی آئیں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ اتنے بیوقوف بچے کہ ماں باپ کو آگے سے باتیں کریں، کہانیاں سنائیں، داستانیں سنائیں۔ عجیب تماشا ہے نا کہ ابا جی بیچارے سرکاری اسپتال میں ایڑیاں رگڑ کے چلے گئے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا اب 5 بیٹے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے برادری کو منہ بھی دکھانا ہے تو چنے والے چاول نہیں پکانے ختم شریف پہ، کوئی بوٹیاں ڈال لو، لوگ کیا کہیں گے؟ تو تجھے اب لوگ یاد آئے ہیں جب وہ بیچارہ وہاں ڈاکٹر پوچھ نہیں رہا تھا، اس وقت لوگ نہیں یاد آ رہے تھے؟ سارا زمانہ تو نے راضی رکھا ہے، جن کو راضی رکھنا تھا ان کی طرف توجہ ہی نہیں۔ بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ بندہ جو کسی کو اتنا ستائے کہ وہ آدمی کہے یار تو نے بڑی تکلیف دی ہے، میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا، میں رب کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں سامنے والے نے نظر جھکائی بول نہیں سکا، وہ تیری نفرت کا شکار تو ہوا ہے، پر یاد رکھنا جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو آسمان کے دروازے سارے کھل جاتے ہیں۔ مٹ جاؤ مجھ کو نہیں پرواہ، رہ جائے حق کا بس چرچا، کاٹوں گا ہر ایک رسن، باندھے ہوں میں سر پہ کفن، مجھ سے ہو دشمن کو گھٹن، مجھ سے ہو دشمن کو گھٹن، مجھ سے ہو دشمن کو گھٹن، مجھ سے ہو دشمن کو گھٹن۔ سربازو 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 سربازو
अल्लाह भी बाज़ मामलात में अपने बंदों से नाराज हो जाता है. वो कहता है मैं तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता. वो कहता है फसादी पसंद नहीं है. वो फरमाता है कि बदअहदियां करोगे तो मैं सुबह क़यामत तुमसे सवालात करूंगा. अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी चीजों को नापसंद करता है, नाराज हो जाता है. बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बात करते करते कोई ऐसा जुमला बोल देते हो कि रब इतना नाराज होता है कि तुम्हें पता भी नहीं होता, तुम्हारे लिए जहन्नुम का फैसला कर देता है. इसलिए पहले तोलो फिर बोलो. नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो मुंह जिस शख्स के होते हैं वो लानती होता है. दो मुंह. या रसूलल्लाह दो मुंह किसके होते हैं? फरमाया एक के पास जाता है तो कहता है तेरा हूं, पलट के दूसरे के पास आता है तो उसे कहता है मैं तेरा हूं. सबका बना रहता है. कुछ लोगों को शौक है सारे मुझे अच्छा कहें. क्यों तुझे सारे अच्छा कहें भाई?